بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ جمعہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، خداوند عالم نے تسبیح کا ذکر کرنے کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر کے بعثت کے اہداف کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال کہ جن کے اوپر خداوند عالم نے تورات کو بوجھ ڈالا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا بوجھ تورات کو، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے، اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی گئی ہیں۔ تو یہ صرف کہ تورات کے حوالے سے ہے یا قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مثال بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لن تجد لسنت اللہ تبدیل، اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ جو قانون جو ہے، جو پہلے لوگوں کے ساتھ، سابقین کے ساتھ، امیر المومنین نے جو مثالیں دی، اگر ان کے ساتھ وہ تھا تو اب صبح قیامت تک وہ قانون ہے، سب کے ساتھ وہی ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، مثال بنی اسرائیل کی دی گئی ہے۔ ہم نے توریت ان پر حمل کی گئی، یعنی ان کو توریت کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا، عملی زندگی کا ایک دستور ان کو دیا ہے۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، یعنی اس کو عملی زندگی میں اس دستور کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال اس گدھے کی مانند جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ یہ اصولی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی امت جو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے، چاہے وہ قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کی امت ہو، مسلمان لوگ ہوں، یا بنی اسرائیل ہوں، یا عیسائی لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو، جو الہی پیغام کو یعنی عملی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتا اور ان کی طرف الہی پیغام بھیجے جاتا ہے، ان کی مثال اسی طرح سے ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور کا جو مسلمان ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ تو جس طرح اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ انتہائی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ان سے توفیق ہدایت سلب کر لی جاتی ہے، امکانات تو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں یعنی ان پر وہ یعنی قلوب کے اندر رجس پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ وہ الہی میسیج کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بھی اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، کیونکہ یہودیت تو نام کوئی مذہب نہیں، حضرت موسیٰ نے تو یہودیت کی تبلیغ نہیں کی، تو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو اگر اللہ کے اولیاء ہے، تمہارے گمان اگر یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا اور اللہ کے ولی ہونے میں کیا رابطہ ہے؟ دیکھیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء تمنا، یعنی ان سے کہا کہ تمنا موت کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ یعنی آپ اور آپ کے جو پیروکاران ہیں وہ یعنی آرزو رکھتے ہیں یعنی موت کی، ان کے اس کے بارے میں آمادگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اہل دنیا جو ہے اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اصولی مسئلہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں ہم نے اپنے دنیا کے گھر برباد کیے ہیں اور آخرت کے گھر آباد کیے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ ویرانوں سے آبادی کی طرف جانا چاہتے، اس واسطے ہم اور ہمارے جو پیروکاران ہیں وہ آرزو رکھتے ہیں کہ اس ویرانے سے ان کو جلدی نکالا جائے اور ان آبادیوں کی طرف چلے جائیں، اور اہل دنیا نے اپنے دنیا کے گھر آباد کر لیے، آخرت گھر برباد کیے۔ یہاں پر بھی اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ موت سے خوف نہیں کھاتے، موت ان کے لیے ایک بہترین چیز ہے جو ان کو اس دنیا کے امتحان سے، مشکلات سے نکالے گی اور آخرت کے کامیاب منازل کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایک چیز بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، جیسے حضرت قاسم سے پوچھا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شہد سے زیادہ شیریں اس کو پاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا دستور، ان کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، اور اہل دنیا جو ہیں چونکہ انہیں معلوم ہے کہ موت ان کو اس دنیا کے آبادیوں سے جو انہوں نے دنیا کی جنتیں بنا رکھی ہیں یہاں سے نکال کے آخرت کے اس عذاب کی طرف لے کے جائے گی، تو اس واسطے وہ اس کا نام سنتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ یہ بنیادی پرابلم اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہ ٹیسٹ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے پاس سے وہ موت سے گریز نہیں کرتے، اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے موت ایک انتہائی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں اس قدر موت سے مانوس ہوں جس طرح بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے فرمایا کہ
میں یعنی فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم، جب ان پر ضربت لگائی گئی تو فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں تو اس کی آرزو اس میں تھا، اس کی تلاش و جستجو میں پھر رہا تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سنت اس قسم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ کہ یہ لوگ یہ گمان تو کرتے ہیں ہم اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں موت کی تمنا کرو، تو خدا خود جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ جو کر چکے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بیان کیا کہ تمنا موت کیوں نہیں کریں گے، وہ موت سے نہیں گھبراتے ہیں اپنے ان بدعمالیوں سے جو وہ خود عملی زندگی کے اندر جس کے مرتکب ہوئے اور وہ آگے روانہ کر چکے ہیں، اور اب انہیں معلوم ہے کہ ان اعمال کا نتیجہ موت کے بعد ان کے سامنے آنے والا ہے، تو اس واسطے اپنے ان بدعمالیوں سے ڈرتے ہیں، اس کے نتیجے سے ڈرتے ہیں، اس عذاب الہی کو جو ان کا منتظر ہے اس سے گھبراتے ہیں، اس واسطے وہ کبھی بھی تمنا موت قرآن کریم کہتا ہے کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چیز بیان کی ہے کہ جو مشرکین و کفار و منافقین ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی موت کے قریب نہیں جانا چاہتے، موت سے گھبراتے ہیں وہ لوگ جو ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اس موت کو ان کے لیے موت ایک انتہائی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کہ ان سے کہہ دو کہ جس موت سے وہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ در حق آخر میں موت سے انہوں نے ملاقات کرنا، یہ ایک خدا کی سنت ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون کہ جب انسان کو موت آئے گی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس پروردگار کے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس سے انسان نے ملاقات کرنی ہے، پھر خدا تجھے میں بتائے گا کہ تو جو کچھ کر کے آئے ہو۔ جی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اس نظام کا ذکر کر رہا ہے، جیسے اس کردار کا ذکر کیا جو اہل دنیا ہیں، یعنی جو اپنی زندگی کے اندر یعنی کفورہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی تمنا موت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بے شک کتنا بھی گریز کریں، کتنا بھی اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں، آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ الہی قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو ہے بہرحال موت اس پر آ کے رہے گی، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس چیز کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آگے نظام یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو پھر ان کو الہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ تمام ان کے نامہ اعمال جو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا شاکرن اور کفورا، اب آپ یہ کچھ انجام دیتے رہے، یہ عمل انجام دیے، آج آپ کو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اس چیز کے لیے۔ یہ بنیادی طور پہ وہی کانسیپٹ ہے کہ انسان کو آخرت کا یقین دلایا جائے، اور آخرت کے اندر ہونے والے امکانی نقصانات اور ان اعمال جن کی وجہ سے انسان اس انجام کو پہنچے گا اس کا ذکر کیا جائے۔ تو یعنی ابھی جو موجودہ جنگ جاری ہے مشرق وسطیٰ میں، ان آیت کی تفسیر وہاں بھی نظر نہیں آتی، یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ ابھی کل ہی خبر آئی ہے کہ نتنیاہو نے اپنا دفتر بھی زیر زمین منتقل کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس موت سے تم فرار اختیار آخر کار تم نے مرنا ہے۔ بالکل، دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ یعنی جو اہل دنیا ہوتے ہیں ان کی وابستگی، ان کا مطلوب اور ان کا محبوب یہ دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کو یعنی چھوڑنا، یعنی اسے مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کو اس دنیا کے اس مفادات سے، ان محلات سے نکال کے یعنی آخرت کی یعنی تباہ کاریوں کی طرف منتقل کر دے گی۔ جیسے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، وہ عذاب الہی ان کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے یہ ان کے درمیان کامن فیکٹر پایا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان منافقین ہوں یا دیگر منافقین ہوں یا کفار ہوں یا مشرکین ہوں، ان کے یہ چیز ان کے درمیان کامن فیکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے دنیا کے مفادات کو، دنیا کے آرام اور آسائش کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس واسطے چونکہ موت سے گھبراتے اس لیے کہ موت ان کو اس دنیا کے مفادات محلات سے نکالے گی اور آخرت کے اس سے یعنی عذاب الہی کی طرف منتقل کرے گی، اس لیے وہ اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین محترم، ان آیات میں انسانوں کے لیے بنیادی پیغام یہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو خداوند عالم نے تورات کی تعلیم دی لیکن انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی الہی نظام پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ کی نظر میں وہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ تو اگر خداوند عالم نے بنی اسرائیل کی مثال دی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ خدا نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لہٰذا اگر ہم قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں مسلمانوں کی مثال بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔